بدھو کہیں کا۔ صاحبہ زیر لب مسکرائی اور طنز بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ گو صاحبہ کے گھر والوں نے علی کی طبیعت کافی صاف کر دی تھی۔ اس کے باوجود صاحبہ کا انداز تخاطب اسے بہت بھایا تھا۔ وہ ممنون نگاہوں سے گردن جھکائے اپنے گھر کی اور دوڑا چلا جا رہا تھا۔ یہ رات کا آخری پہر تھا۔ سہانی رات کا نصف سے زائد حصہ گزرنے کے باوجود پچھلے پہر کا چاند ابھی آسمان پر جگمگا رہا تھا۔ ابھی اس کی روشنی اتنی بدہم نہ ہوئی تھی کہ اس کے ڈوبنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ ابھی ذرا سی توجہ سے چاند کی روشنی میں مٹی پر رینگتے کیڑے مکوڑے، یہاں تک کہ زمین کے ذرے بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ اپنی چارپائی سے اٹھا۔ اس نے ادھر ادھر جھانک کر حالات کا سرسری جائزہ لیا کہ کہیں کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ چاروں اور نظریں گھمانے کے بعد اسے اطمینان ہوا کہ گاؤں کے سبھی لوگ آرام میں ہیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے صاحبہ سے ملنے اس کے گھر جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس کے لیے فکر کی بات یہ تھی کہ چاند کی چٹی روشنی میں 3 گھروں کا آنگن پھلانگ کر اس کے گھر تک جانا مشکل کام تھا۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ دونوں نے اگر دیکھ لیا تو وہ اپنے پرائے کی تمیز کیے بغیر اس پر بھونکنا شروع کر دے گا تاوقتے کے گھر باتی جاگ نہ جائیں۔ دونوں صاحبہ اور اس کے ابا کا پالتو کتا تھا جو انہوں نے گھر کی رکھوالی کے لیے پال رکھا تھا۔ نہیں، اسے صاحبہ کے گھر نہیں جانا چاہیے، اس نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا۔ اس سے پہلے کہ خواہ کی رسوائی اور ہزیمت اٹھانی پڑ جائے، علی نے وہاں جانے کا ارادہ فوراً ملتوی کیا اور جوتے اتار کر واپس چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ صاحبہ کے گھر جانے کا فیصلہ مؤخر کرنے کے باوجود اس کے من کے اندر عجب بے کلی نے ادھم مچا رکھا تھا۔ شاید عشق کی غیر مرئی قوت اسے بار بار اپنی محبوبہ کے گھر جانے کے لیے اکسا رہی تھی۔ ارادہ ملتوی کیے ابھی چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ ایک بار پھر اسے صاحبہ کے پیار کی کشش اپنی طرف کھینچنے لگی تھی۔ وہ صاحبہ کے عشق میں نیم پاگل ہو چکا تھا۔ سارا دن اس کے گھر جانے کے ہیلے بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا۔ وہ تالاب پر پانی بھرنے آتی تو اس کے قریب سے گزر کر اسے اپنی چاہت کا احساس دلانے کی کوشش کرتا۔ کبھی کھجور کے پیڑوں کے جھنڈ کی اوٹ لے کر اسے اشاروں میں اپنی بے تابی کے بارے میں بتاتا، اور کبھی اس کے ابا کے ساتھ گپے ہانکنے اس کے گھر چلا جاتا تھا تاکہ کسی نہ کسی طرح اس کے قریب رہ کر اس کی قربت کو محسوس کر سکے، اس کے آس پاس بیٹھ کر اپنے دل کو تسلی اور تسکین دے سکے۔ مگر سب جاننے کے باوجود صاحبہ کی سرد مہری دیکھ کر اس کے ارمانوں پر اوس پڑ جاتی تھی۔ خدا جانے وہ بزدل تھی یا بے مروت کہ اس کی بلا وجہ کی بے رخی علی کے لیے اذیت کا باعث بنی ہوئی تھی۔ آج مگر وہ تہیا کر چکا تھا کہ اسے باور کروا کر ہی رہے گا، اسے سمجھائے گا کہ وہ اس پر جان چھڑکتا ہے، اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں جی سکتا۔ خدا جانے یہ محبت تھی یا کہ طبیعت کا ابال، اسے قرار ایک پل بھی نہ تھا۔ اسی شش و پنج میں وہ ایک بار پھر چارپائی سے اٹھا اور دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا ہوا 3 گھروں کا آنگن پھلانگ کر صاحبہ کے گھر کی ڈیوڑی تک پہنچا تھا۔ سردی کا اثر ابھی باقی تھا، ابھی موسم میں خنکی موجود تھی۔ رات کے پچھلے پہر ٹھنڈک ذرا اور بڑھ گئی تھی۔ دھیمی دھیمی چاندنی میں
सोए हुओं के ऊपर पड़ी सफ़ेद रज़ाइयाँ चांदी की तरह चमक रही थीं। गांव के सभी लोगों के सर रज़ाइयों में ढके हुए थे। ऐसे में साहिबा की चारपाई को पहचानना बहुत दुश्वार था। रज़ाई हटाकर उसे देखना भी खतरे से खाली ना था कि ऐसा करते हुए अगर साहिबा के अब्बा, उसकी माँ या घर के किसी और फर्द की चारपाई हुई और वो जाग गया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। उसने दिल ही दिल में नफ़ा और नुकसान का तखमीना लगाने की कोशिश की। अभी चंद साहतें गुजरी थीं कि उसे एक और ख्याल सूझा। वो जूतियां पहचान कर भी साहिबा की चारपाई की शनाख्त कर सकता था। उसने खुशी से मुट्ठियां भींच कर दोनों हाथ फजा में बुलंद किए और एकदम चारपाइयों के नीचे पड़ी जूतियों पर नजर डाली। अब उसे साहिबा की चारपाई शनाख्त करने में ज्यादा देर न लगी थी। अगला मरहला साहिबा की चारपाई के पास जाकर उसे जगाने का था। वो मुज़ाहमत भी कर सकती थी। अचानक किसी मर्द को अपने करीब पाकर डर के मारे जोर जोर से चिल्ला सकती थी। दफातन घबराकर चोर चोर का शोर भी मचा सकती थी। मगर इस खतरे से निमटने के लिए उसके एक सीनियर दोस्त ने उसे अक्ल की पट्टी पढ़ा रखी थी। यूं कि ऐसी सूरत हाल में साहिबा के मुंह पर फौरन हाथ रख कर उंगली के इशारे से उसे खामोश रहने की तलकीन करना थी। अगले लम्हे उसकी रजाई में घुसकर उसे बाहों में भरना और उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना था। अगर इससे भी बात न बने तो दूसरी सूरत में बरक रफ्तारी से खेतों की तरफ भाग निकलने का ऑप्शन भी मौजूद था। अब किसी किस्म का डर अली के लिए इसलिए भी बेमानी था कि उसके सर पर साहिबा की मोहब्बत का भूत सवार था। वो दबे पांव साहिबा की चारपाई की जानिब बढ़ने लगा। अभी वो दो चार कदम ही चला होगा कि दोनों ने उसे देख लिया था। उसे देखते ही दोनों जोर जोर से भौंका और उसकी जानिब दौड़ पड़ा था। अब अली के पास बचने का कोई रास्ता ना था। कुत्ते की भौंक सुनकर उसकी सोचने समझने की सलाहियत सल्ब हो चुकी थी। उसने फट से छलांग लगाई और करीब ही पड़ी चारपाई पर चढ़ गया। वो चारपाई चूंकि साहिबा के अब्बा की थी, उसने अचानक किसी शख्स को उछलकर चारपाई पर चढ़ने और हवास बाख्तगी के आलम में अपने ऊपर गिरते देखा तो हड़बड़ाकर उठ बैठा था। दोनों की जोर जोर से भौंकने की आवाज पर घर के दीगर अफराद भी जाग गए थे। अगले लम्हे अली को धर लिया गया था। लातों, मुक्कों, ठुड्डों और घोंसों से उसकी खातिर तवाज़ा की जा रही थी। साथ ही जब उससे रात के इस पहर घर आने की वजह दरियाफत की गई तो मिनमिनाने के सिवा उससे कोई खातिर ख्वाह जवाब न बन पाया था। ये नींद में चलता है। करीब ही खड़ी साहिबा की थरथराई हुई आवाज अचानक उभरी। मौसी रहीमा बताती है इसे रात के वक्त नींद में चलने की आदत है। उसने घर वालों को समझाते हुए कहा, हाँ हाँ वही। अब अली ने भी मरेल सी आवाज में जवाब दिया और साहिबा की बात की तायद में सर हिला दिया। आपने ठीक कहा। मुझे भी अंदाजा था कि अली शरीफ लड़का है। दादाजी ने साहिबा की बात की तायद की। बेटी की बात सुनकर उसके अब्बा ने भी अस्बात में सर हिला दिया था। वैसे भी बदनामी से बचने का इससे बेहतर कोई और हल उनके पास ना था। साहिबा के अब्बा ने फौरन उसे दफा हो जाने का कहा तो अली की जान में जान आई। उसने फौरन वहां से निकलने में आफियत समझी। बुद्धू कहीं का। अली लंबे डग भरता हुआ
صاحبہ کے قریب سے گزرا تو وہ زیر لب مسکرائی اور اسے چھیڑتے ہوئے بولی تھی۔ صاحبہ کا من موہنا مذاق سن کر وہ ایک لمحے کو ٹھٹکا اور پھر اس کے گھر والوں کا خیال ذہن میں آتے ہی تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ بدھو کہیں کا بری طرح مار کھانے کے بعد اگرچہ اس کے سر سے عشق کا بھوت اتر چکا تھا، مگر صاحبہ کے پیار بھرے الفاظ اس کی ڈھارس بن چکے تھے۔ وہ الفاظ بار بار اس کے کانوں سے ٹکرا کر علی کی سماعتوں میں رس گھول رہے تھے۔ پل بھر کے لیے وہ صاحبہ کی شوخی و شرارت سے بھرپور فکرے کے سحر میں کھو کر پٹائی کی اذیت بھول گیا تھا۔ تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف جاتے ہوئے اس نے آخری بار صاحبہ کی جانب تشکر کے سے انداز میں مڑ کر دیکھا تھا کہ ایسا برجستہ جواب شاید وہ کبھی نہ دے پاتا۔ وہ جانتا تھا کہ صاحبہ کی بروقت حمایت کی وجہ سے ہی اس کی گلو خلاصی ہوئی تھی۔ بے رحمانہ پٹائی کے بعد ادھر ادھر دیکھے بغیر وہ اسی راستے سے ولو، فقیرے اور صدر الدین کے گھر کا آنگن پھلانگتا ہوا تیزی سے اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ناظرین، اگر ہماری یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔